یہ تمام لوگ وہ ہیں جو میرے لیے انتہائی قابل احترام ہیں. تو باتیں تو میرے بارے میں بہت ہو چکی ہیں. اب صرف اور صرف میں تھوڑی بہت ایک دو تین باتیں کہوں گا کہ میں اپنے بارے میں کیا کہوں. اب تک جو کچھ بھی لکھا ہے سب اپنے بارے میں تو ہے. یہ جہاں سما رنگے رواں تم اور تمہارے سب کارواں میرے ہی تو ہیں. پھر مجھے یہ کہنے کی اجازت ہونی چاہیے کہ زمین کی تہوں سے افلاک کی حدوں تلک میں ہر طرف میں اور صرف میں ہی میں ہوں. اس میں کے معنی کو لفظوں کا دہن دوں کہ رنگوں کا پیرہن بس ایک کشمکش سی ہے میری لمحہ لمحہ بھی اور پورے تن کا ادھورا پن بھی. مگر اب بھی معنی کی تلاش ہے جو جاری ہے. ایک جستجو ہے یقین کی جو شاید معنی میں ملے تو مل جائے. محبوبہ کا برہنہ پن معنی ہے کہ رنگ ایک عرصے کی ادھیڑ گن اور لطف اندوزی کے بعد جانا کہ یہ معنی نہیں کہ زلف سیاہ لب لالا قد و خال ہوشربا دلاویز خطوط لفظ ہیں یا پھر رنگ جو کہ معنی ہی کے پیرہن ہیں. پھر معنی کیا ہے؟ یہی معنی کی تلاش تھی جو خود سے نکال کر کائنات کی وسعتوں میں بھٹکاتی رہی, زمانوں کی خاک چھنواتی رہی, مگر کچھ بھی نہ پایا بجز ایک جزو کائنات کے خود کو جو اپنے کل کا ہی ایک مظہر ہے, جسے ثبات نہیں کہ پل بھر کی فرصت میں بھی خود سے کلام کر پائے یا پھر مسلسل خود کلامی میں غرق ہے. یہی وہ کائناتی عمل ٹھہرا جس کی نوعیت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اپنے پہلے مجموعے کا نام لمحہ لمحہ رکھا تھا. لمحہ لمحہ تبدیلی پر یقین کے بعد باقی کے تمام یقین بے معنی ہو گئے اور اسی بے معنیت نے مجھے ادھورا پن عطا کیا. اور پورے تن کا ادھورا پن کو مکمل کرنے کی جستجو ہی در حقیقت زندگی ہے. کائنات کا ہر جز اپنے ادھورے پن سے مکمل پن کی طرف رواں دواں ہے. یہی بے معنیت ہے جو جیون ہے, جیون کا حسین پہلو ہے یہ اضطراب جس کی بدولت تازگی ہے, حسن ہے اور رنگ بہار ہے. میں اس صورتحال پر ایک نظم پیش کرتا ہوں. عدم کا سناٹا, عدم کا سناٹا یہ کارگاہ زیست ہے گماں کی راستوں سے جو یقین کی منزلوں تلک فضائے نیل گوں تلک گماں گماں ہے ہر جگہ دھواں دھواں ہے ہر نفس بھٹک رہا ہوں در بدر یقین کی امید پر کبھی نظر کی بھیک ہے کبھی سفر کی جستجو کہیں پہ شام ڈھل گئی کہیں بجھائی تشنگی چراغ عشق جل اٹھے ہے موج موج زندگی لپٹ رہا ہے کوئی تن کہ جل رہا ہے کوئی بن نئی بہار کے لیے حصار کوئی کھینچ دے ہے راہ گزارے وقت پر غبار سا اٹا ہوا گماں کی سرحدوں سے میں یقین کی منزلوں تلک تیرے وجود کی قسم تیرے فراق میں رہا ہے راہ گزارے عشق پر ہے راہ گزارے عشق میں کوئی دیا جلا ہوا. دور حاضر کی ترقی بھی شاید اسی یقینی و بے یقینی کا ثمر ہو. ہر دور گزرے ہوئے سے بہتر اور کئی آگے جس نے انسانی تہذیب کو ارتقا اور شعور کو جلا بخشی. یہی شعور کی جلا تھی جو انسان کو اصلی خواہشات کی طرف دھکیلتی رہی. یہی نفسانی خواہش تھی کبھی انسان کو اس کے محور سے دور اور کبھی اسی محور میں غرق کرنے کا موجب بنتی رہی. آپ دوزوں سے راکٹوں تک کی اڑان سے لے کر انگلی کے اشاروں پر دنیا کو نچانے تک کا کھیل اسی اصلی خواہش کی بدولت ہی ممکن ہوا. انسان جو کبھی نہ مرنے کی خواہش لیے ریکارنیشن یا میٹمسائکوسس اور کبھی ڈومز ڈے یا ریزوریکشن ڈے جیسی گراں قدر اخلاقیات کی آبیاری کرتا چلا آ رہا ہے اور یہاں تک کہ موت کو علاج و معالجے کی صورت دھکیلتے دھکیلتے آج زندگی کے ہر سے تہجی پڑ بیٹھا ہے. عین ممکن ہے کہ وہ موت کو شکست پاش دے دے اور ہمیشہ زندہ رہنے کی اصلی خواہش کو پورا کر دے. لیکن اسی انسان میں زندگی سے اکتاہٹ بھی ہے اور یہی انسان خودکشی کی جانب بھی رجوع کرتا ہے. کیا ایسی دنیا کا تصور ممکن ہے جہاں اکتاہٹ نہ ہو, جہاں مجبوری و بے کسی انسان کو اس خوبصورت زندگی سے بیزار نہ کرے؟ ہے ایسا نظام یہ ہم نفس ہو, ہے ایسا نظام یہ ہم نفس ہو جہاں رحم و کرم کا نام نہیں, ہے ایسا نظام یہ ہم نفس ہو جہاں رحم و کرم کا نام نہیں. خود غرضی جس کی فطرت ہو انسان کے دکھ سے کام نہیں. لیکن یہ ہم کو سوچنا ہے اس ظلم کو کب تک چلنا ہے. سرمایہ داری ہو خود ہی فنا یا اس کو ہمیں بدلنا ہے.
دنیا کے چپے چپے سے نکلے ہیں لاکھوں دیوانے، سینوں پہ سجائے زخم نئے سام انکل سے اب ٹکرانے، جن زخموں سے خون رشتہ ہے وہ دل دریا بن جائے گا، شکوہ جو لبے خاموش پہ ہے وہ سور نما بن جائے گا، یہ چارہ گری کے بازیگر کیسی تقریب کی زد پر ہیں، سب اہل عراق و افغانی کیا ناسمجھی کی حد پر ہیں، کیا چیوٹیاں خوف باطل سے چھپ جائیں خود اپنے ہی دل میں، پھر مال و منال کی پوجا کو ایک فیل کا لشکر محفل میں ہے، لشکر کی اس آہٹ پر بھونچال سا ہر ایک سو جاری، اور اس پہ دھما دھم کا منظر ہر نقش کہن پر ہے طاری، ہر ہاتھی کی ان سونڈوں نے سب پیڑ ہرے تو توڑ دیے، اور ان کے بھاری قدموں نے شادابی کے سر پھوڑ دیے۔ بھارت یاترا سنا دیتا ہوں۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں کرتاس میں لفظوں سے رنگ بھر رہا ہوں کہ رنگوں سے لفظ چن رہا ہوں، میں تو بس مشینوں کی گڑگڑاہٹ اور مصنوعی جگمگاہٹ تلے دبے پورے تن کے ادھورے پن کو کھوجنے میں مگن تاریخ کے فلک شگاف کے کہوں کو سن رہا ہوں، جو میرے اندر در اندر دفن ہوتے سجتے سنورتے اور گاتے گنگناتے چلے جا رہے ہیں، جو مجھ سے گونج رہے ہیں جل ترنگ و ملہار کی صورت، جہاں جاندار و بے جان انہی سروں پر سر ٹھونا کرتے ہیں، وہیں حضرت انسان اپنے پیدا ہونے کی فکر میں ابھی تک ناپید ہے۔ آتا ہے نظر وہ جو اگر ہیلا ہوا تو، آتا ہے نظر وہ جو اگر ہیلا ہوا تو، انسان جسے کہیے اگر گوریلا ہوا تو۔ بھارت یاترا سنا دیتا ہوں۔ بھارت یاترا، ابھی جو ہم بھارت گئے تھے اس پر ایک نظم لکھی تھی، سندرتا کی جان کو دیکھا، سندرتا کی جان کو دیکھا، خوابوں کے ارمان کو دیکھا، تہذیبوں کی آن کو دیکھا، ایک ملک ذیشان کو دیکھا، لال قلعے سے تاج محل تک مزدوروں کے مان کو دیکھا، پہلی بار آنکھوں سے اپنی بوڑھے ہندوستان کو دیکھا۔ ایک